1400 سال کے بعد جب 2 صحابہ کی قبریں ملیں تو اس کے اندر سے کیا نکلا، بہت سے ہندو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا ہے اور اسی میں تم کو ملا دیں گے، اور جب تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو پھر اسی مٹی سے کیا جائے گا۔ جب بھی کسی انسان کی موت ہوتی ہے، یعنی اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا کفن دفن اس کے عقیدے کے حساب سے، اس کے مذہب کے حساب سے کیا جاتا ہے۔ کسی کو جلایا جاتا ہے تو کسی کو دفنایا جاتا ہے، یا پھر اس کے علاوہ بھی کچھ لوگوں میں الگ الگ طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ خاص طور سے ہماری دنیا کے جو 3 ابراہمی مذہب ہیں، یعنی کہ ابراہمی، یہودی، عیسائی اور مسلمان، ان تینوں میں ہی تھوڑے بہت فرق کے ساتھ مردے کو دفنانے کا عمل ہے۔ عام طور پر یہی مانا جاتا ہے کہ جب ہم ایک انسان کے جسم کو زمین میں دفن کر دیتے ہیں تو کچھ گھنٹوں کے بعد یا پھر کچھ دنوں کے بعد اس انسان کا جسم ختم ہونے لگتا ہے، کیونکہ مٹی کے اندر موجود بیکٹیریا وغیرہ اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں ایک بات بتائیں گے کہ قبر میں مردے کی لاش کس طرح سڑتی ہے۔ لیکن آج ہمارا ایک موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام جن کی قبر کھل گئی تو لوگوں نے اس کے اندر کیا دیکھا، تو یہ واقعہ کیسے پیش آیا۔ ناظرین، ہر کسی کو دفنایا جاتا ہے یا جلایا جاتا ہے، وہ اپنے اپنے مذہب کے حساب سے یہ کرتے ہیں، لیکن یہ معاملہ پیغمبروں میں بالکل الگ ہے۔ اسلام کی بڑی بڑی حدیثوں کی کتابوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک پیغمبر کے جسم کو مٹی کبھی نہیں کھاتی ہے۔ نبیوں کا جسم ہمیشہ محفوظ رہتا ہے، بلکہ زمین کے نیچے وہ بالکل ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے زمین کے اوپر ہوا کرتے تھے۔ صرف پیغمبر علیہ السلام ہی نہیں، بلکہ بہت ساری کتابوں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نبیوں کے علاوہ وہ لوگ جو شہید ہوتے ہیں یا پھر جو خدا کے بہت زیادہ نیک بندے ہوتے ہیں، ان کی باڈی بھی زمین کے نیچے ویسے ہی سلامت رہتی ہے کہ جیسے وہ اوپر ہوا کرتے تھے۔ اور اس چیز کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہم لوگوں کو کچھ مدت پہلے ہی عراق کے اندر بھی دیکھنے کو ملا کہ جب پوری دنیا حیران رہ گئی تھی۔ یہ بات ہے اس دور کی کہ جب عراق پر شاہ فیصل کا راج ہوا کرتا تھا۔ یہاں پر بات ان شاہ فیصل کی نہیں ہو رہی ہے کہ جن کا راج سعودی عربیہ پر ہوا کرتا تھا، بلکہ اس شاہ فیصل کی بات ہو رہی ہے جس کا عراق پر راج ہوا کرتا تھا۔ سن 1921 سے لے کر 1933 کے بیچ میں فی الحال معاملہ یہ تھا کہ ایک رات شاہ فیصل نے اپنے خواب میں ایک صحابی رسول حضرت حذیفہ بن یمان کو دیکھا، جنہوں نے شاہ فیصل سے کہا کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 قریبی اور پیارے صحابی کہ جن کو کسی دور میں دریائے دجلہ کے قریب دفنایا گیا تھا، اب ان کی قبروں کے پاس پانی آ رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ دریائے دجلہ کا جو پانی تھا وہ اپنی سمت بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہا تھا، اور اب کیونکہ تم عراق کے حاکم ہو تو تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم ان کے جسم کو کسی دوسری محفوظ جگہ پر پہنچاؤ۔ اگلے دن صبح جب شاہ فیصل کی آنکھ کھلتی ہے تو حاکم عراق نے اس علاقے کے مفتی اعظم سے ملنے کا فیصلہ کیا، لیکن مفتی صاحب کے حد سے زیادہ مصروف ہونے کی وجہ سے وہ مل نہ سکے۔ اگلے دن پھر سے شاہ فیصل کے خواب میں حضرت حذیفہ بن یمان آئے اور اس کو وہی حکم دیا، لیکن دوسری رات کے خواب کے بعد بھی شاہ عراق خاموش ہی رہا۔ اگلے دن تیسری رات بھی پھر سے وہی خواب آیا اور اس کو حضرت حذیفہ بن یمان کی طرف سے قبر سے پانی کے بارے میں خبر دی گئی، لیکن ناظرین دوسری طرف اس تیسری رات میں خود مفتی اعظم کو بھی اسی طرح کا خواب آیا۔ اگلے دن صبح اٹھتے ہی مفتی اعظم نے فوراً وزیر اعظم کے ذریعے سے شاہ عراق سے ملنے کے بعد جب مفتی صاحب نے اپنے خواب کے بارے میں بتایا تو شاہ فیصل کے تو ہوش اڑ گئے، کیونکہ پچھلی 3 راتوں سے بالکل اسی طرح کا ہی خواب شاہ فیصل کو بھی دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے بعد پورے علاقے میں کافی ہلچل پیدا ہو گئی، بحث بازی ہونے لگی، اسی بات پر ڈیبیٹ ہونے لگی کہ کیا ایسا کرنا ٹھیک بھی ہوگا یا پھر نہیں، اور آخر میں ایک لمبی بحث کے بعد ایک فتویٰ جاری کیا گیا جس میں یہ بتایا گیا کہ اس طرح کی حالت میں صحابہ کی قبروں کو کھودا جا سکتا ہے۔ آخر کار اب حکومت کی طرف سے دن اور وقت بھی بتا دیا گیا۔ دن رکھا گیا تھا 10 ذی الحجہ کا، اور جب وہ دن آیا تو بغداد کی سڑکیں لوگوں سے بھری ہوئی تھیں، لوگ دور دور سے بس اسی چیز کو دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ پہلے بات کر لیں اس کے بارے میں کہ آخر یہ دونوں صحابی تھے کون، تو ان میں سے ایک تو تھے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، جبکہ دوسرے تھے حضرت حذیفہ بن یمان، وہی مشہور صحابی حضرت حذیفہ بن یمان جن کو رازدار رسول بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ راز کو راز رکھنے کی جو صفت ان کے پاس تھی وہ کسی اور کے پاس نہیں تھی۔
یہی وجہ ہے کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسرے صحابی کی بجائے اپنی راز کی باتیں ان کو بتایا کرتے تھے، یہاں تک کہ منافق لوگ جو کہ شروعاتی دور میں مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ بنے ہوئے تھے، باہری خطرے سے بھی بڑا خطرہ کیونکہ ظاہر ہے وہ اوپر سے مسلمان ہوا کرتے تھے جبکہ اندر سے دشمن تھے۔ ان سارے منافق میں جو 12 سب سے بڑے منافق تھے ان کے نام پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائے تھے، اور ان کی یہ ذمہ داری لگائی تھی کہ وہ خفیہ طور پر ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے اپنی پوری زندگی اس راز کو راز ہی رکھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری طور پر اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی خلافت راشدہ کے دور میں انہوں نے کبھی بھی اپنی زبان نہیں کھولی، حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر جیسے بڑے بڑے خلیفہ ان کو مشورے کے لیے ضرور بلاتے تھے تاکہ ظاہر ہے کبھی بھی کوئی معاملہ گڑبڑ دکھے تو یہ نام بھلے ہی نہ بتائے لیکن رہنمائی ضرور کر دیں گے۔ مسلم ہسٹورین لکھتے ہیں کہ دوسرے خلیفہ یعنی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی کوششوں کے بعد ایک طریقہ ضرور نکال لیا تھا۔ وہ طریقہ یہ تھا کہ جب بھی کسی مسلمان کا انتقال ہوا کرتا تھا تو وہ حذیفہ بن یمان پر نظر رکھا کرتے تھے کہ وہ اس کے جنازے میں شامل ہو رہے ہیں یا پھر نہیں۔ اگر ان کو کسی بھی طریقے سے یہ پتہ چل جاتا کہ فلاں فلاں کے جنازے میں حضرت حذیفہ شامل نہیں ہوئے ہیں تو وہ اندازہ لگا لیا کرتے تھے یہ معاملہ ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑ تھا۔ فی الحال ان کو خلافت راشدہ کے دور میں ہی کوفہ اور آس پاس کے اس علاقے کا گورنر بنایا گیا تھا کہ جو آج کے دور میں ماڈرن عراق کہلاتا ہے، اور پھر 656 عیسوی میں ان کی اسی علاقے میں یعنی کہ المدائن نام کے اس شہر میں ہی وفات ہو گئی تھی جو کہ دریائے دجلہ کے کنارے پر موجود ہے۔ تو لگ بھگ 1300 سال کا ایک لمبا عرصہ گزر جانے کے بعد اب ہزاروں لوگوں کی بھیڑ کے بیچ میں 2 صحابہ کی قبریں کھولی جا رہی تھیں۔ قبریں جب کھولی گئیں تو سب لوگوں کے ہوش اڑ گئے اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کیونکہ معاملہ بالکل ویسا ہی تھا کہ جیسا وہ صدیوں سے سنتے آئے تھے یا پھر کتابوں میں پڑھتے آئے تھے۔ جو کفن تھے وہ صاف ستھرے اور اتنے زیادہ سفید جبکہ جسم جو تھی وہ بھی فریش تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ لمحے پہلے ہی ان لوگوں کو اس قبر میں لٹایا گیا ہو اور یہ لوگ سو رہے ہوں۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو وہاں پر ایک جرمن فزیشین بھی موجود تھا جس نے شاہ عراق سے خاص درخواست کر کے تمنا ظاہر کی کہ وہ دونوں ہی باڈیز کو بہت زیادہ قریب سے یعنی کہ ان کی آنکھیں اور چہرہ وغیرہ کو دیکھنا چاہتا ہے، اور ایسا کرنے کے بعد وہ جرمن فزیشین اسلام میں داخل ہو گیا تھا کیونکہ وہ بھی حیران تھا کہ 1300 سال پہلے گزر جانے کے بعد کسی بھی انسان کی باڈی اس کا جسم اس حالت میں کیسے رہ سکتا ہے۔ اس کے بعد ان دونوں کی باڈیز کو ایک دوسری محفوظ جگہ پر دفنایا گیا یعنی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقبرے کے پاس دفنا دیا گیا۔ ناظرین اب بات کرتے ہیں کہ قبر میں مردے کی لاش کس طرح سڑتی ہے، یعنی انسان جب مر جاتا ہے اور اس کو دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے جسم کے حصوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اس کا جسم ہے جیسے آنکھیں ہیں یا ناک ہے، کان ہے یا دانت ہیں یا پیر ہیں یا ہاتھ ہیں، یہ ساری چیزیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلی بات بنیادی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن ہمیں بتاتا ہے، اور ہم اس چیز کو سائنسی طور پر بھی دیکھتے ہیں اور قرآن اور حدیث یعنی دین اسلام کے اعتبار سے بھی دیکھتے ہیں تو دونوں باتوں کے اندر زیادہ فرق ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مظاہرہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اس کی شان اور اس کی طاقت کا مظاہرہ۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور لہٰذا مٹی میں ملا دیا۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہمارے غیر مسلم ناظرین یہ سوچ رہے ہوں گے کہ صرف مسلمان ہی تو زمین میں دفن ہوتے ہیں تو وہی تو مٹی ہوئے باقی تو نہیں ہوئے۔ تو ناظرین ایسا بالکل نہیں ہے، آپ بات سمجھیے گا، جن کو جلا دیا گیا وہ بھی راکھ بن گئے، وہ بھی مٹی بن گئے، اور اس کے علاوہ جن کو گدھوں کو کھلا دیا جاتا ہے یعنی پارسی میں یہ کیا جاتا ہے یہ وہ اپنے مردوں کو گدھوں کے حوالے کر دیتے ہیں، تو جن کو گدھوں کو کھلا دیا گیا وہ بھی مٹی بن گئے کیونکہ وہ جانور بھی ایک دن مر کر اس مٹی میں مل جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا ایک ایک ریزہ اور اس کے تمام کھانے کی اشیاء اور تمام وہ چیزیں جن کا استعمال وہ کرتا ہے، جن کو یہ پیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کا تعلق اسی زمین سے جوڑا ہے، اسی مٹی سے جوڑا ہے۔
اگر اس مٹی میں اس انسان کا تعلق توڑ دیا جائے تو پھر یاد رکھیے یہ انسان اپنی زندگی کو جی نہیں سکتا، چند منٹ بھی یہ دنیا کے اندر سانس نہیں لے سکتا ہے۔ اب ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ قبر میں جب مردے کو اتار دیا جاتا ہے تو اس کی لاش کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کو دفنانے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو کچھ ہے اسے ہمیں ماننا چاہیے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ لہٰذا سائنسی اعتبار سے جب وہ کسی مردے پر ریسرچ کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب انسان قبر کے اندر جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے پیٹ کے اندر کیڑے پڑتے ہیں، اور وہ پیٹ کے اندر سے کیڑے اس کے پاخانے کے راستے سے نکلنا شروع ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ قبر میں پوری طرح پھیل جاتے ہیں اور ایک بڑی بھیانک بدبو ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی نئی قبر کھل جائے تو اس کے اندر سے بدبو بڑی خطرناک آتی ہے، لوگ برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ یہی کیڑوں کی بدبو ہوتی ہے جو اور کیڑوں کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جسم کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ حتی الامکان 3 دن کے بعد انسان کی ناک سڑنا شروع ہو جاتی ہے، جس ناک کی وجہ سے ہم پوری دنیا میں لڑتے پھرتے ہیں، جھگڑتے پھرے ہیں، ہم نے لوگوں سے دنگے کیے ہیں، ہم نے فساد مچایا ہے، ہم نے اس ناک کو بچانے کے چکر میں کسی کو قتل کر دیا، ہم نے اس ناک کو بچانے کے چکر میں نہ جانے کیا کیا گناہ کبیرہ اس دنیا کے اندر کیے، بڑے بڑے گناہ انجام دے کر چلے گئے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں تو پھر اس کے بعد تقریباً 15 دن کے بعد سائنسی اعتبار سے انسان کی باڈی سے گوشت ہٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور تقریباً مہینہ بھر گزرتا ہے، انسان کا پورا پیٹ پھٹ چکا ہوتا ہے اور اس کی باڈی کا تقریباً 75% گوشت غائب ہو جاتا ہے، اور یہ لکھا ہے کہ 90 دن کے بعد صرف اور صرف ہڈیاں قبر کے اندر باقی رہ جاتی ہیں اور سارا گوشت ختم ہو جاتا ہے، ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد 1 سال بھر گزرتا ہے تو وہ ہڈیاں بھی کمزور ہوتی ہیں اور وہ 6 مہینے میں گل سڑ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں اور ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، مٹی میں مل جاتی ہیں۔ تقریباً پورے سال کے اندر صرف ایک ہڈی بچتی ہے جس کو انسان کی ریڑھ کی ہڈی کا ایک چھوٹا حصہ کہا جاتا ہے، باقی کے پورے جسم کی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جاتی ہیں، کوئی چیز باقی نہیں رہتی ہے، صرف ایک ہڈی جو وجود اور علامت، ایک نشانی کے طور پر باقی رہتی ہے، جس کو ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ جیسے قبرستان کے اندر قبر کو کھود رہے ہوتے ہیں تو اکثر وہی ہڈی نکل کر سامنے آتی ہے، اس ہڈی کے اندر یہ تاثیر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت تک ختم نہیں کرے گا، باقی رکھے گا، اور اسی کے ساتھ پھر پورا مردہ زندہ کیا جائے گا۔ اور یہ بات سائنس نے بھی ثابت کر دی ہے کہ ہاں، واقعی میں انسان کی باڈی کے اندر ریڑھ کی ہڈی کے پاس ایک چھوٹا سا ٹکڑا اللہ نے بنایا ہے، یہ نہیں سڑتا ہے، پھر اس کو آگ میں جلا دیا جائے یا اس کو سمندر میں بہا دیا جائے یا پھر اس کو زمین میں دفنا دیا جائے، یہ بالکل نہیں سڑتا۔ ناظرین، اللہ نے یہ ایک نظام بنایا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔